بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، گزشتہ روز رات گئے تک پورے ملک کے اندر افراتفری اور ضمنی الیکشن کا شور شرابہ، کہیں ڈھول ڈھمکے، کہیں ماتم، کہیں کچھ کہیں تلخی، کہیں تصادم، کہیں پیار محبت اور کہیں اعتماد کا اظہار، کہیں شکست کی تسلیم، کہیں چیلنج ہونے کا معاملہ۔ یہ ساری رات یہ سب معاملہ چلتا رہا، لیکن ایک بات طے ہے کہ سیاست کے بڑے نام عمران خان کے سامنے ناکام ہو گئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عمران کے بلے نے بلے بلے کر دی۔ اب وہ کیسے اور کون ناکام ہوئے اور کیوں ہوئے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اب تک جو ایک -1 کا فارمولا شدت سے جاری تھا اور بڑی شدت سے وہ آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، وہ ضمنی الیکشن نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اب -1 فارمولا دفن، وہ کیسے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ دفن ہوا تو کیسے ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ MQM اپنے گھر سے ہی بیگار ہو گئی۔ وہ کیسے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے ایک اور عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ یہ نیا عالمی اعزاز کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے وننگ اسپیچ تیار کر لی، اور میرا ریڈار یہ بتاتا ہے کہ اس وننگ تقریر میں وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سب اس طرح کے جتنی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اس پہ اب تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ وننگ سپیچ جو تیار کی جا رہی ہے، جو تیار کر لی گئی ہے، آج یوم تشکر منایا گیا، اور اس حوالے سے آج گلی گلی، محلے علاقوں میں، اضلاع میں اور ہر پاکستان کے ہر کونے میں عوام جو ہے وہ باہر نکلی اور انہوں نے یوم تشکر منایا عمران خان کی اپیل پر۔ اور اس یوم تشکر کے اعلان کے ساتھ ہی یہ بھی سننے میں آیا کہ عمران آج اپنی وننگ جو ہے اسپیچ بھی کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ لانگ مارچ کا ختمی تاریخ کا اعلان کریں گے، اور ساتھ ساتھ ملیر کے جو الیکشن ہوئے ہیں جس سیٹ پر، وہ اس کے حوالے سے وہ ایک اہم فیصلہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بھی بات کر ہی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ 2-3 نوٹس بھی لیے، اور متعلقہ اداروں کو اس حوالے سے خطوط بھی بھیجے کہ وہاں پر جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں ان کو ہر حال میں روکا جائے۔ سجنوں و متروں، یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بعض پولنگ اسٹیشنوں پر اسپیشل پولیس کے اہلکاروں کا قبضہ تھا اور ٹھپے پہ ٹھپا لگا رہے تھے۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہے نا ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک پولنگ اسٹیشن پر، ملیر کراچی کی بات کر رہا ہوں، ایک پولنگ اسٹیشن پر تو باقاعدہ ایک ووٹر یہ شور مچا رہا تھا کہ میں ووٹ ڈالنے آیا ہوں، لیکن یہاں پر نامعلوم لوگوں کا قبضہ ہے، اور انہوں نے تمام کاپیاں ووٹوں کی اس پہ ٹھپے لگا کے بیلٹ باکس میں ڈال دی ہیں۔ اب جو ووٹر آ رہا ہے ان کو بیلٹ پیپر ہی نہیں مل رہے، بیلٹ پیپر ہی ختم ہو گئے۔ اور یہ بھی آپ نے پھر دیکھا کہ وہاں PTI کے ایک رہنما جو مقامی صدر تھے، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ اسپتال میں ان کو جانا پڑا۔ اور وہاں پر کچھ علاقوں کے اندر کراچی میں پولیس کا اتنا راج تھا کہ کسی ووٹر کو ان کی مرضی کے مطابق اندر جانے ہی نہیں دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات پہ جب الیکشن کمیشن نے خود 2-3 لیٹر بھی لکھے بے قاعدگیوں کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کا سرکاری طور پہ جو اعلان روکنے کا امکان ہے۔
اور وننگ سپیچ پہ عمران خان یقیناً اس میں عدالت میں چیلنج کا اس کے رزلٹ کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ سجنوں تو متروں، جس طرح میں نے کہا کہ عمران کے سامنے بڑے بڑے سیاسی نام جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، اس پہ ساری رات آپ نے بھی ٹی وی دیکھا، سوشل میڈیا پہ بھی الیکشن کے اس تمام تر لوگوں کے حوالے سے کون جیتا، کہاں جیتا، کتنے ووٹوں سے جیتا، یہ سارے آپ کے علم میں ہیں۔ میں وہ باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بڑے بڑے نام، سرحدی گاندھی کا پرپوتا، سرحدی گاندھی جن کا طوطی بولتا تھا خیبر پختونخوا میں، متعدد بار عوامی نیشنل پارٹی وہاں پر وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو چکی، وہاں حکومتیں کر چکی۔ خان عبدالغفار خان کا پرپوتا عبرتناک شکست سے دوچار ہوا۔ ایمل ولی خان، عبدالغفار خان کے بیٹے ولی خان کے بیٹے اسفند یار ولی خان، اسفند یار ولی خان کا بیٹا ایمل ولی خان، یعنی سرحدی گاندھی کا پرپوتا عبرتناک شکست سے دوچار۔ یہ صرف پوتا ہی نہیں، عوامی نیشنل پارٹی کا اب سربراہ بھی تھا، اس کو شکست ہوئی۔ اور خیبر پختونخوا میں ہی غلام احمد بلور فیملی کے سرخیل، جنہوں نے بے نظیر بھٹو کا مقابلہ کیا اسی حلقے میں، عمران خان کا مقابلہ پہلے بھی کرتے رہے اسی حلقے میں، اور بڑی بڑی جو شخصیات پاکستان کے اندر رہیں، ذوالفقار بھٹو اور یہ وہ، ان سے بلور فیملی ہی مقابلہ کرتی رہی، وہ بھی کل بری طرح شکست کھا گئے۔ گویا خیبر پختونخوا میں جو ایک بڑی سیاسی قوت تھی عوامی نیشنل پارٹی، عمران خان کے بلے نے ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ عوامی نیشنل پارٹی ایک بھی سیٹ جیتنے میں ناکام رہی۔ اب صرف عوامی نیشنل پارٹی نہیں، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا یہ رعب اور دبدبہ رہا کہ انہوں نے ہمیشہ کامیابیاں حاصل کی خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان کے اندر بھی، لیکن خیبر پختونخوا کی ایک نشست پر مولانا فضل الرحمان نے اپنے فرنٹ مین کہہ لیجئے، فیس کہہ لیجئے، اس کے فضل الرحمان کا فیس مولانا قاسم کو الیکشن میں اتارا، اور یقیناً مولانا قاسم کے بارے میں لوگوں کی بہت اچھی رائے رہی، لیکن وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی کارکردگی اور ان کی بے ڈھنگی سیاست کی نظر ہو گئے، اور وہ بھی وہاں پر شکست کھا گئے۔ 10,000 سے زائد لیڈ سے عمران خان اس نشست سے بھی وہ جیتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کا تو آپ ذکر ہی نہ کریں، پورے پاکستان کے اندر ایک نشست بھی قومی اسمبلی کی مسلم لیگ نون کے حصے میں نہیں آئی۔ گویا کہہ سکتے ہیں آپ کہ قومی سیاست میں عمران خان نے مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، JUI اور متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست کو دفن کر دیا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی۔ پیپلز پارٹی کا یہ کریڈٹ رہا کہ وہ اس ضمنی الیکشن میں 2 نشستیں کامیاب ہوئی، ایک پنجاب میں اور ایک سندھ میں۔ سندھ کی ملیر کی سیٹ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کے سرکاری نتائج روکنے کے امکانات ہیں، کیونکہ سر عام ٹھپے لگائے گئے اور جو دھاندلی کے معاملات دیکھے گئے، اور وہاں پر بلاول بھٹو نے اس موقع پر ایک اپنے ویڈیو پیغام میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے عمران خان پر طنز کی کہ ہم نے آپ کی چوری کی ہوئی سیٹیں واپس لے لی ہیں۔ اب بلاول بھٹو کو کوئی بتائے کہ ملیر کی سیٹ چوری کرتے ہوئے تو آپ پکڑے گئے ہیں سر عام۔ بہرحال پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کامیابی حاصل نہیں کر سکی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی
نے کامیابی حاصل کی، اور اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جنوبی پنجاب میں ایک انٹری یہ خوش آئند ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ لیکن بلاول بھٹو کے رد عمل، پیپلز پارٹی کے رد عمل سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی فتح کی خود خوشی منا رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی اس عبرت ناک شکست پہ انہوں نے ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ گویا کہ مسلم لیگ نون کی شکست ان کی شکست ہی نہیں تھی۔ 14 جماعتوں کے جو حکومتی اتحاد تھا وہ کسی جگہ پہ بھی کوئی اپنی جو ہے وہ کارکردگی کے حوالے سے اپنی نشست بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ الٹ گئے ہیں، ناکام رہے ہیں، اس میں متحدہ قومی موومنٹ اپنی ہی گھر میں، اپنی ہی آبائی نشست جہاں پر ہمیشہ وہ جیتتے ہیں، لاکھوں کی لیڈ سے وہ جیتے رہے ہیں، اپنے گھر سے بھی وہ بے گھر ہو گئے۔ 5000 سے زیادہ ووٹ ان کو نہیں ملے، اور عمران خان نے وہ سیٹ بھی کامیابی سے جیت لی۔ اب یہ تو 14 جماعتوں کی ہم نے آپ کے سامنے صورتحال بتائی، اور بڑے بڑے ناموں کا ہم نے ناکامی کا آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن اس سارے معاملات میں عمران خان نے ورلڈ کپ جیت کر ایک دنیا میں ایک بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اب ورلڈ کپ کے بعد ایک اور اعزاز اس نے اپنے نام کر لیا، وہ ہے کیا؟ عمران خان کو دنیا بھر میں یہ ریکارڈ قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اس نے 6 نشستوں کو پر الیکشن جیتا ہے۔ برصغیر میں ذوالفقار علی بھٹو کا 4 نشستیں جیتے اور 1 سیٹ ہار کر 4 نشستیں جیتنے کا ریکارڈ تھا، جس کا عمران خان نے 2018 میں 5 نشستیں جیت کر ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ اب عمران خان نے اپنے ہی ریکارڈ کو ایک بار پھر توڑ دیا اور 5 نہیں 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، اور یہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ اب سجنوں تے متروں، یہ ضمنی الیکشن جہاں بہت ساری تلخ یادیں چھوڑ گیا، وہاں بہت سارے ریکارڈ بنانے میں بھی کامیاب رہا ہے۔ اور اس میں آپ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے معاملے کا ہم ذکر کرتے چلیں کہ پنجاب میں جو اہم نشست مسلم لیگ جس پہ الیکشن لڑ رہی تھی وہ تھا عابد شیر علی کا حلقہ، کیونکہ وہ میاں نواز شریف کے خونی رشتہ دار ہیں، اور عمران خان نے ہی لندن سے ان کو الیکشن لڑنے کے لیے یہاں بھجوایا تھا۔ وہ جس طرح ان کی شکست ہوئی وہ اپنی جگہ، لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی اسی حلقے کے رہائشی ہیں اور ووٹر بھی ہیں، اور انہوں نے ووٹ آ کر ڈالا بھی۔ اور عوام کا رد عمل دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ خان اپنے ہی پولنگ اسٹیشن سے بری طرح شکست کھا گئے۔ عابد شیر علی خان کی جس پولنگ اسٹیشن پر اپنا ووٹ تھا اس میں بری طرح شکست کھا گئے۔ گویا رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی صرف اپنے پولنگ اسٹیشن سے ہی نہیں ہارے، بلکہ میاں نواز شریف پنجاب سے شکست کھا گئے، کیونکہ یہ ان کا فیس تھا۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی سجنوں تے متروں کہ عابد شیر علی نے شکست کے بعد اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ ہم واقعی ہار گئے۔ اس کی انہوں نے وجوہات بھی بتائیں کہ ہم ہارے کیوں ہیں۔ میں ایک نئے ویلاگ میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ پھٹ کیوں پڑے ہیں اور اپنی قیادت کو لیڈر لیس کیوں کہنے لگے ہیں، یہ الگ میں بات کروں گا۔ آج کیونکہ ضمنی الیکشن کا واویلا شور شرابہ، اس لیے میں اس کے اوپر ہی اپنا ویلاگ رکھتا ہوں۔ عمران خان کو مبارکباد، اور ان ضمنی الیکشن کے بعد، اس کے نتائج کے بعد اب ثابت ہو گیا کہ عوام کی طاقت کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ناظرین آپ خوب جانتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔